عمران خان اس الیکشن میں تو نہیں لڑیں گے. تو یہ شیر جو ہے یہ اتنی باری اپنا ارادہ بدل چکا ہے کہ اب جب تک وہ آ نہیں جائے گا تب تک میرے خیال ہے لوگوں کو یقین نہیں آئے گا. ان کے ووٹر تھک گیا ہے اور ان کا ووٹر اک گیا کہ آپ کو شک ہی ہے کہ کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا, تو آپ یہ ان کے اوپر انگوٹھا رکھ رہے ہیں کہ بندے تو تسی لے کے آنے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں مہوش تبسم. مبشر صاحب, سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی آپ کی مخبریوں کی بنیاد پر آپ بتائیں نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ ابھی تک رکی ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہیں, اور خان صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ان کے بچنے کی کوئی امید ہے کیا؟ آپ کو لگتا ہے الیکشنز ان کے بغیر ہوں گے یا ان کے ساتھ؟ دیکھیں, ایک بات تو میں آپ کو بالکل یقین سے بتا سکتا ہوں کہ عمران خان اس الیکشن میں تو نہیں لڑیں گے. اگلے کا مجھے نہیں پتا, لیکن اس الیکشن میں تو انہوں نے نہیں لڑنا. جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے, میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں, بہت سینئر رپورٹر ہیں, لنڈن میں ہوتے ہیں, اور وہ میاں صاحب کے بہت قریب ہیں. تو ان کا آج صبح کو مجھے میسج آیا, انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ کی ویڈیو میں جتنی بھی انفارمیشن ہے نا یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے. ایک تو میاں صاحب آ رہے ہیں اور یعنی آگے انہوں نے کچھ نہیں لکھا یعنی. تو میں نے ان کو کہا کہ ہو سکتا ہے, I mean it's your information because you're close to him, so you can say that. لیکن مجھے ابھی تک آن دا کارڈز یہ لگ رہا ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی, لیٹس پٹ اٹ دس وے. اور یعنی اب ایک اور چیز آپ یہ کر لیں, جیسے ہم نے بچپن میں وہ کہانی پڑھی تھی, شیر آیا شیر آیا. تو یہ شیر جو ہے یہ اتنی باری اپنا ارادہ بدل چکا ہے کہ اب جب تک وہ آ نہیں جائے گا تب تک میرے خیال ہے لوگوں کو یقین نہیں آئے گا. یعنی میری اپنی یہ رائے ہے. دوسری طرف جب میں دیکھتا ہوں کہ پی ایم ایل این تیاری کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, تو کبھی کبھی خیال ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ مے بی وہ اس اپرچونٹی کو یوز کر رہے ہیں اپنے آپ کو موبلائز کرنے کے لیے, اور موبلائز کرنے کے بعد 8-10 دن کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں کہ فائنل ان کا ڈیسیجن کیا ہونا ہے میاں صاحب کا. جب ان کو گراؤنڈ ریالٹی کی رپورٹ ملتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں. سر, خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو جس طرح سے جیل میں رکھا گیا ہے ان کی جان کو خطرہ ہے, لیکن خان صاحب تو کہہ رہے ہیں وہ جیل میں خوش ہیں. سر, کس کی بات مانیں؟ میرے خیال ہے آپ عمران خان کی بات مان لیں, ان کے وکیل کو کیا پتا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو پریس کانفرنس کرنے کے لیے یا سوشل میڈیا پہ اپنا ویلاگ چلانے کے لیے یا کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. ان کا یعنی مدعی سست اور گواہ چست والا حساب ہے کہ جو مدعی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں ایڈجسٹ بھی ہو گیا ہوں. یہی انہوں نے اٹک جیل کے متعلق کہا تھا, پٹیالہ میں آ گئے اور سب کچھ ان کا ٹھیک تھا. تو وکیل کہہ رہا ہے ان کی جان کو خطرہ ہے. عمران کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا جو دل کرتا ہے مان لیں, میں تو اس معاملے میں عمران خان کی بات مانوں گا. لیکن سر ویسے جیل میں کون خوش رہ سکتا؟ نہیں, بات خوش اور اس کی دکھ کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس خطرہ ہونے کی یا اس کو نامساعد حالات ہونے کی کہ جی جیسے جیل میں چھپکلیاں ہوں, کاکروچ ہو, چوہے ہوں, گندگی ہو, ہائیجین نہ ہو, کھانا نہ صحیح مل رہا ہو, دال میں پانی ملا کے دیا جا رہا ہو, روٹی جلی ہو, روشنی نہ دیکھنے اجازت دی جا رہی ہو, باہر چہل قدمی کی اجازت نہ دی جا رہی ہو, تو وہ ڈیفرنٹ جیل ہے نا وہ اس میں. تو یعنی جب یہ ساری نہیں ہیں چیزیں تو پھر جیل میں کوئی مار پیٹ تو نہیں ہو رہی نا, خدا نخواستہ یار, کہ جس پہ کہیں کہ وہ ناخوش ہے. ان کو اپنی مرضی کی کتابیں مل رہی ہیں, ان کو اپنی مرضی کے ایکسرسائز کا ٹائم مل رہا ہے, واک کا ٹائم مل رہا ہے. I mean, ٹھیک ہے. سر, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 21 اکتوبر کے لیے موبائل ایپ بنوائیے جو یہ بتائے گی کہ بندہ جلسہ گاہ میں ہے یا اپنے گھر بیٹھا ہوا. تو سر اب میاں صاحب کی استقبال کے لیے مطلب اس طرح بندے اکٹھے کریں گے ایپ کے تھرو؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے نا, آپ دیکھ لیں کہ ان کی پچھلے کچھ لیڈرز کے بیانات دیکھ لیں. پہلے انہوں نے کہا کہ یو سی لیول سے ہر ایک کو کہا گیا کہ 200 بندے لے کے آنے ہیں یا 100 بندہ لے کے آنا ہے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر ایم پی اے کا ٹکٹ ہولڈر جو ہے وہ 5000 بندے لے کے آئے گا. پھر وہ یہ بات ہوئی کہ جی رول کال ہوگی, ہم مینار پاکستان پہ الگ الگ سیکشنز بنائیں گے اور پتہ چلے گا کہ یہاں پہ اس حلقے کے لوگ ہیں, اس حلقے کے لوگ ہیں, اس حلقے کے لوگ ہیں, تاکہ وہاں پہ رول کال ہوگا, گنتی ہوگی. جی تو یہ تو اسکول کا میں ہوتا ہے. اسکول میں جب آپ نے اسمبلی کے بعد جب گنتیاں ونتیاں ہوتی ہیں, رول کال کی وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے.
پولیٹیکل جلسوں میں رول کال کی ضرورت پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شک ہی ہے کہ کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا، تو آپ یہ ان کے اوپر انگوٹھا رکھ رہے ہیں کہ بندے تو تسی لے کے آنے، اور بات تاکہ کراؤڈ ایک باری لگے کہ اتنا ہے. اور لیکن یہ کوئی بیکار کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ مینار پاکستان میں بھی اگر وہ جمع ہوں اور 1,00,000 بندے کی کیپیسٹی ہو وہاں پہ، اور میں یہ مانتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی پارٹی کا بہت بڑا ایسٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس اور پاکستان کا ووٹ بینک، اور 1,00,000 بندہ نکالنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن یہاں پہ دوسری پرابلم ہے، ان کے ووٹر تھک گیا اور ان کا ووٹر اک گیا، اور وہ جو ہے نا وہ شاید ووٹ تو ان کو دے دے گا جا کے، لیکن اس سے زیادہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں ان کا ساتھ نہیں دے گا. اور ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این آج سے نہیں ہمیشہ سے جنرلی جلسوں کی سیاست میں کمزور رہی ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کا سپورٹر جو ہے وہ دکاندار ہے، ٹریڈر ہے، مرچنٹ ہے، یعنی اس ٹائپ کے لوگ ہیں. تو ان کو اپنی پوری دیہڑی خراب کرنی پڑتی ہے ایک جلسے میں آنے کے لیے، دکان بند کرنی پڑے گی، سب کچھ ہے. تو وہ کہتے ہیں یار جب ووٹ پان دا ٹائم آئے گا ووٹ پا دیں گے، ایسے لے کیوں چاہیے. تو یہ جلسے جو ہے نا ہم نے جو دیکھا ہے نا، لائک اٹ اور ناٹ، جس طرح سے عمران خان نے جو جلسے کیے ہیں پچھلے 10 سال میں، کوئی 1 سال کی بات نہیں میں کہہ رہا، پچھلے 10-15 سال میں، یعنی اکتوبر 2011 کا آئی تھنک جو ان کا مینار پاکستان کا جلسہ تھا، اس کے بعد سے ابھی تک، یعنی وہ بندہ کال دیتا تھا کہ میں لڑکانہ آ رہا ہوں، اور لڑکانہ میں لوگ خود جمع ہو جاتے تھے. وہ کال دیتا تھا میں ڈی جی خان آ رہا ہوں تو جمع ہو جاتا. اب وہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو لیکن لوگ جمع ہوتے ہیں اس کی کال پہ. وہ والی بات نہیں ہے پی ایم ایل این میں، اور ان کو سٹرگل کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو لانا پڑتا ہے، بسیں ارینج کرنی پڑتی ہیں، ٹرانسپورٹ ارینج کرنی پڑتی ہے، راستے کے لیے ان کو چائے پانی یا کھانا ارینج کرنا پڑے گا. عمران خان کو ایسے مسائل کبھی بھی نہیں تھے. تو یہ سٹرگل کر رہی ہے نون لیگ اپنی پاپولیرٹی کے گراف کو اوپر لانے کے لیے، یعنی رانا ثناءاللہ کی بات سے تو یہی لگ رہا ہے. سر جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ سروے میں بھی ایک بات اس طرح کی آئی ہے کہ نون لیگ کو کم پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. سر ویسے وجہ کیا ہے اس کی؟ میں بتاؤں کہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان پڑھ ہیں یا زیادہ لوگ ہیں، لیکن نون لیگ کی جو اوریجنل سیاست تھی وہ ہیٹریڈ کی سیاست تھی. جب بے نظیر بھٹو نیشنل اسمبلی کا الیکشن جیتی ہیں، اور اس زمانے میں بڑا ینگ ہوتا تھا، تو نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے الیکشنز میں گیپ ہوتا تھا 2 دن کا، سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس 2 دن میں یعنی جب وفاق میں بے نظیر جیت گئیں اور سندھ سے بڑی سیٹیں آئیں ان کی، تو میاں نواز شریف نے جو نعرہ مارا تھا وہ تھا جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ. اور اس ہیٹریڈ کی پالیٹکس کے اوپر ایک دم پنجابی کو ہوش آیا اور اس نے آ کے میاں نواز شریف کے لیے ووٹ دے دیا. تو ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ ایتھنک یا ریجنل پالیٹکس کو تو میاں صاحب نے ہمیشہ سے کیش کیا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پی ایم ایل این کا اسٹرینتھ نہیں ہے، بلوچستان اس کی اسٹرینتھ نہیں ہے، سندھ نہیں اس کی اسٹرینتھ. ہاں ہر جگہ پہ 1-2 سیٹیں ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن ڈومیننٹ نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ ہے کہ اب ان کو پرابلم پڑ رہی ہے. اب یہ اگر کوئی کہے کہ ان پڑھ لوگوں کی جماعت ہے تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ پولرائزیشن تو بہت زیادہ ہے، اور نون لیگ کے سپورٹر پڑھے لکھے بھی ہیں، نون لیگ کے سپورٹر پیسے والے بھی ہیں، نون لیگ کے سپورٹر مزدور بھی ہیں، پیپلز پارٹی کا بھی اسی طرح ہے، تحریک انصاف کا بھی اسی طرح ہے. یہ میرا خیال ہے کلاسیفیکیشن ذرا سی مشکل ہے، ذرا ڈیفیکلٹ ہے. بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام کے لیے. پروگرام سے اتنا ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کر دیں لائک، سبسکرائب اور شیئر، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں. اللہ نے کے